لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان الحسن شخصا لكانت فاطمة. صلوات پر محمد. برادران عزیز، امتثال امر میں حاضر ہو گیا ہوں. اگرچہ آیا تھا مجلسیں سننے کے لیے، مجلسیں پڑھنے نہیں، مجلس پڑھنے نہیں آیا تھا، لیکن بہرحال حکم برادر عزیز مولانا منتظر جعفری صاحب کا لہذا امتثال امر کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. شاید یہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ دوسرے ذاکر کا خون نہ ہونے پائے، اس لیے کہ نماز جمعہ کا وقت بہت نزدیک ہے اور تھوڑے سے وقت میں گفتگو اگر کسی ذاکر کو دے دیا جائے تو وہ مکمل نہیں کر پائے گا اور اتنی دور سے آنے کا اس کا مقصد پورا نہیں ہو پائے گا. بہرحال تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، سرکار ختم مرتبت نے قدم قدم پر بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا تعارف کرایا ہے اور مختلف انداز اور مختلف نہج سے کرایا ہے. فاطمہ الزہرا کائنات کی وہ عظیم ترین شخصیت ہے کہ جس کے وجود کے اوپر وجود نبوت بھی موقوف ہے، وجود امامت بھی موقوف ہے. یعنی یہ ایک ہستی ضامن ہے بقائے نبوت کی بھی، بقائے امامت کی بھی. اور اگر یہ بیچ میں یہ ہستی نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے دین کی جو بنیاد، عقیدے کی جو بنیاد ہے، ان بنیاد کے اوپر بہت بڑی ضرب آتی ہے. لہذا اس شخصیت کو پہچاننا اور اس ذات کو پہچاننا اور اس کا عرفان حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب یہ جملہ تاریخ کے اندر نبی کا موجود ہو کہ اگر کسی نبی کی نبوت مرحلے تکمیل تک پہنچی ہے تو اس بنیاد کے اوپر پہنچی ہے کہ جب ان نبیوں نے فاطمہ کی محبت اور ولایت کا اقرار کر لیا ہے تو ان کی نبوت تکمیل تک پہنچی ہے. ما تکاملت النبوہ لنبی قطو، کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی حتی اقرت بفضلہا و محبتہا، جب تک فاطمہ کی فضیلت اور فاطمہ کی محبت کا اقرار نہیں کر لیا. تو آپ محسوس کیجئے کہ جب انبیاء کی نبوتیں تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی بغیر فاطمہ کو پہچانے ہوئے، تو ہمارا ایمان تکمیل تک کیسے پہنچ سکتا ہے اگر فاطمہ کا عرفان ہمیں نہ ملے. لہذا بی بی زہرا کو پہچاننے کی بہت ضرورت ہے، عرفان کی ضرورت ہے. اور یہ بات بھی اپنی جگہ طے ہے کہ ہم جتنا بھی معرفت حاصل کرنا چاہیں، حق معرفت تو بہرحال ادا نہیں ہو سکتا. اور اس کی بھی بنیاد ہے، اس کی بھی وجہ ہے کہ حق معرفت ادا نہیں ہو سکتا. بی بی کو ہم جس قدر بھی پہچاننا چاہیں پہچانیں گے ہم بے شک، لیکن یاد رکھیے گا پھر بھی ہم حق معرفت ادا نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو جس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے اس کا نام ہے لیلۃ القدر. جب آج تک شب قدر کی معرفت نہ ہو سکی تو فاطمہ کی معرفت کیا ہو پائے گی؟ جب لیلۃ القدر سے آپ کی ہستی کو تعبیر کیا گیا ہے، پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ میری جدہ فاطمہ الزہرا یہی لیلۃ القدر ہیں. میری جدہ فاطمہ الزہرا یہی لیلۃ القدر ہیں.
جس نے فاطمہ کو اس کے حق معرفت کے ساتھ پہچان لیا اس نے لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا۔ امام کا یہ فرمان خود بتا رہا ہے کہ جب تک لیلۃ القدر کی معرفت انسان کو نہ ہو ذات فاطمہ کی معرفت ممکن نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن خود کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی معرفت کو درک کر سکے۔ جب لیلۃ القدر کی معرفت درک نہیں ہو سکتی تو پھر ذات فاطمہ کی معرفت کیسے درک ہوگی؟ بس اتنا ہی کافی ہے اس ہستی کو سمجھنے کے لیے۔ اتنا بھی اگر انسان نے پہچان لیا تو بہت ہے کہ جس کے بارے میں اگر پروردگار عالم حدیث قدسی میں یہ جملے ارشاد فرما رہا ہو کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو محمد تمہارا وجود بھی نہ ہوتا۔ ایک سراحت پر یہ محمد اے پیغمبر میں تمہیں خلق نہیں کرتا اگر یہ فاطمہ نہ ہوتی۔ اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ عظیم المرتبت وہ ہستی ہے کہ جس نے وجود نبوت کو سمجھایا ہے، وجود پیغمبر کو سمجھایا ہے، معرفت پیغمبر عطا کیا ہے۔ اور بے شک معرفت پیغمبر جیسی بی بی نے عطا کی ہے، اگر ان کو انسان پڑھنے پہ متوجہ ہو جائے اور ان کے کلمات میں اس نبی کو سمجھنا شروع کرے تو بی بی نے کس انداز سے اپنے بابا کا تعارف کرایا، کس انداز سے گفتگو کی ہے۔ ملاحظہ فرمائے ایک خطبہ دیتے ہوئے اس خطبے میں بی بی نے کلمات جو ارشاد فرمائے اس کا مفہوم آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ارشاد فرماتی ہیں یہ میرا بابا ہے کہ جب تم ہلاکت کی منزلوں میں پڑے ہوئے تھے تو نکال کر تمہیں نجات کے راستہ میں لگا دیا۔ یہ میرا بابا ہے کہ جس نے تم کو بچایا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، یقینی طور پر میں ظاہر ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں ہے اور نہ میں آمادگی سے آیا تھا کہ مجلس پڑھوں گا، میں تو صرف شرکت کے لیے آیا تھا، لہذا تو ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ مجھے بھی ثواب حاصل ہو جائے اور مجھے بھی خیر و برکت حاصل ہو جائے۔ یقیناً شہزادی کی معرفت انسان حاصل کرنا چاہے تو کس انداز سے حاصل کرے سوائے ان کلمات کے کہ جو پیغمبر نے ہم تک پہنچا دیے ہیں، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ بی بی کو سمجھا جا سکے۔ انہی کلمے میں ایک کلمہ جس کو عنوان سخن قرار دیا، اس میں ارشاد فرماتے ہیں لو کان الحسن شخصا، اگر تمام اچھائیوں کو کوئی پیکر عطا کر دیا جائے لکانت فاطمہ، تو اس پیکر کا نام فاطمہ ہوگا۔ ایک چھوٹا سا جملہ، مگر اس چھوٹے سے جملے کے اندر نبی نے کیا فرمایا؟ اگر تمام اچھائیوں کو کوئی پیکر مل جائے تو اس پیکر کا نام فاطمہ ہوگا۔ گویا اس ایک جملے میں نبی بتا رہے ہیں جتنی اچھائیوں کا تصور تمہارے ذہن میں ہو سکتا ہے بھئی سمجھ لینا فاطمہ اس سے کہیں افضل ہے۔ ایک سوال پر یہ محمد جتنی اچھائیاں اور جتنی نیکیاں تمہارے ذہن میں تصور ہو سکتی ہیں، تم ان کا اگر تصور کرو، تم اگر ان کو سوچو اور ان کو فکر کرو، ان کو اکٹھا کرو، تو پھر یاد رکھنا ان میں کوئی نیکی ایسی نہیں ہے کہ وہ نیکی ہو اور فاطمہ کا وجود وہاں نہ ہو۔ وہ نیکی پائی جائے اور فاطمہ وہاں نہ پائی جائے، ممکن نہیں ہے، امکان نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر حسن کو کوئی پیکر عطا مل جائے، اگر نیکیوں کو کوئی پیکر مل جائے تو اس پیکر کا نام فاطمہ ہوگا۔ ساری نیکیاں اسی ایک منزل سے نکلتی ہیں۔ اب سوچے جو مجسمہ نیکیاں ہو، جو مجسمہ حسن ہو، جو مجسمہ اچھائی ہو، جو پیکر حسن ہو، وہ اگر یہ جملے کہے کہ تمہاری دنیا سے اگر مجھے کچھ پسند ہے تو فقط 3 چیز پسند ہے، تو کتنی عظیم المرتبت ہوگی وہ 3 چیزیں کہ جس کی طرف بی بی ارشاد فرما رہی ہیں ہمیں تمہاری دنیا سے اگر کوئی چیز پسند ہے تو 3 چیزیں پسند ہیں۔ کون سی 3 چیز؟ پہلا جملہ ارشاد فرماتی ہے تلاوت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت یہ مجھے پسند ہے۔ دوسری چیز جو مجھے پسند ہے زیارت وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کے چہرے کی زیارت پسند ہے۔ تیسری چیز جو مجھے پسند ہے انفاق فی
کتاب کی تلاوت، اللہ کی کتاب کی تلاوت مجھے پسند ہے۔ تمہاری دنیا میں سے یہ لفظ رکھ کر بھی بتانا چاہتی ہے، اس پوری کائنات میں اگر کوئی سب سے بہتر شے ہے تو اس کا نام ہے کتاب خدا، اور کتاب خدا جب اچھی ہے تو مجھے اس کی تلاوت کتنی پسند ہے۔ میں نے کہا بی بی اس کتاب خدا کی تلاوت کے بارے میں آپ نے کیوں کہا اس لیے کہ جو کتاب پڑھ لے گا وہ کبھی سوگ کی طرف نہیں جائے گا۔ سلام محمد جو کتاب کی تلاوت کر لے گا، جو کتاب کو غور سے پڑھے گا، جو کتاب کو سمجھے گا، جو کتاب کے اندر غور و فکر کرے گا، اس کا مزاج بدل جائے گا، اس لیے کہ کتاب خدا انسان کو اس کے حقوق کا شناسہ بناتی ہے، اس کو حقوق کے ادا کرنے والا بناتی ہے۔ یہ نہیں کہ کتاب خدا انسان کو ظلم کی دعوت دے، کتاب خدا نے انسان کو ظلم کی دعوت نہیں دیا، کتاب خدا نے انسان کو ایک بہترین کیریکٹر عطا کیا ہے، ایک بہترین کردار عطا کیا ہے۔ میں نے جملہ آپ کے نماز کیا، میں اگر چاہوں تو لفظوں کو بدل کر کہوں، بی بی یہ کہنا چاہتی ہے کہ میں نے اس لیے کتاب خدا کا تذکرہ کیا کہ مجھے تلاوت کتاب خدا پسند ہے، اس لیے کہا ہے کہ مجھے اچھا کردار پسند ہے۔ اچھا کردار کہیں اور نہیں ملتا، قرآن کے دعوت میں ملتا ہے۔ یہ قرآن ہے کہ جس کی تلاوت سے انسان کے پاس کردار ڈھلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اس کائنات میں بھیجا، اللہ نے اپنے نبی کو اس کائنات میں بھیجا۔ ان کے غرض بعثت کیا بیان فرمائی؟ ان کے غرض بعثت جو فرمائی ہے وہ یہی تو فرمایا ہے کہ وہ تزکیہ نفوس کرنے آیا ہے، وہ نفسوں کو پاک کرنے آیا ہے، نفسوں کو پاکیزہ بنانے آیا ہے، انسان کو اچھا بنانے آیا ہے، انسان کو انسان بنانے آیا ہے، انسان کو اس کی خوبیاں دینے آیا ہے۔ تو جب انسان کو انسان بنانے آیا ہے، انسان کو اس کی خوبیاں دینے کے لیے آیا ہے، تو اب اس کے پاس اللہ نے عطا کیا کیا کہ اللہ نے اسے عطا کیا ایک کتاب اور ایک حکمت۔ کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے، حکمت بھی تعلیم دیتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، کتاب دیا ہے، کیوں دیا؟ اس لیے کہ اس کتاب میں وہ گوشے پائے جاتے ہیں جس کو پڑھ کر انسان اپنے آپ کو سنوارتا ہے، انسان اپنے آپ کو نکھارتا ہے، انسان اپنے آپ کو بناتا ہے۔ تو اگر کتاب خدا کی تلاوت کی طرف انسان متوجہ ہو جائے تو یقینی طور پر ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا سماج، ایک اچھا ماحول یہ قائم ہو جائے گا۔ بی بی اس جملے میں فقط تلاوت کی دعوت نہیں دے رہی ہے، اچھا معاشرہ بنانے کی دعوت دے رہی ہے۔ ایک سلام پڑھیے محمد۔ میری چاہ رہی ہے یہ بھی چاہ رہی ہے کہ ایک معاشرہ، بہترین معاشرہ تیار ہو، ایک معاشرہ، بہترین معاشرہ تیار ہو، ایسا سماج تیار ہو کہ جس کے اندر خوبیوں کے علاوہ کچھ اور نہ پایا جائے۔ اور میں کائنات کے کسی فرد سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، کائنات کے کسی فرد سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، مگر مکتب اہل بیت کے پروردہ افراد سے اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، کائنات اگر بگڑتی ہے تو بگڑ جائے، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی ایسا آئیڈیل نہیں ہے، کوئی ایسا نمونہ نہیں ہے، کوئی ایسا کردار نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے اوپر چل کر وہ اپنے کو سنوار سکے، لیکن جس کو ایک نہیں مسلسل 14 کردار عطا کیے گئے ہو۔ توجہ کریں آپ، جس ملت کو، جس قوم کو مسلسل کردار عطا کیے گئے ہو، اور ایک سے ایک کردار، ایک سے ایک کردار، ان سارے کردار کو آپ دیکھئے کتنے عظیم ہیں۔ اگر ان کی تھوڑی تھوڑی سی باتوں پہ بھی ہم عمل کرنے لگے، اگر تھوڑی تھوڑی سی باتوں کے اوپر، تھوڑی تھوڑی سی روش کے اوپر اپنی روش کو تبدیل کر لیں ہم، تو ہمارے اندر کتنی خوبیاں پیدا ہو جائیں گی۔ سب کچھ ہٹا دیجئے، ساری چیزیں ہٹا دیجئے۔ اگر ہم یہ جذبہ دیکھتے ہیں، توجہ کیے گا، اگر فقط ایک جذبہ ہم دیکھتے ہیں، اور وہ جذبہ کیا ہے؟ وہ جذبہ کیا ہے کہ جب ان کا کردار دیکھتے ہیں
تو یہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتے ہیں. ایک دو کردار تو نہیں ہے آپ کے سامنے، مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں خطباء کرام سے، ذاکرین کرام سے، ایک دو کردار تو نہیں. یہ اپنے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں. نہیں، آپ ذرا غور کیجیے نا. میں اس مہینے میں ابھی گزشتہ مہینے میں امام کی ولادت کی تاریخ گزری ہے، چوتھے امام کی. اس امام کے کردار میں آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے بار بار کہ جب آپ ایک شخص کے اوپر اپنی عنایتیں کر رہے تھے تو اس نے فوراً کہا اگر مجھے پہچان لیتے تو آپ میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے. یہ جملہ کہا، اگر مجھے پہچانتے تو آپ میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے. تو امام نے کیا کہا خوب پہچانتا ہوں، تو ہی تو وہ ہے کہ جس نے میرے بھائی کے کلیجے پہ نیزہ مارا تھا. تو جو کریں آپ یہ جملہ کہہ کے بتایا کہ کائنات یہ سمجھ لے کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ فقط اچھے لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے ہیں، بلکہ ہم قاتلوں کے ساتھ بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی اچھائی کے ساتھ پیش آتے ہیں. اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ کریں آپ. جس معاشرے کے رہبر کا کردار کیا ہو کہ وہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئے، اگر اس معاشرے کے افراد اپنے خاندان، اپنے پڑوسی، اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئے، یہ عالمیہ نہیں تو کیا ہے؟ توجہ کیا، یہ عالمیہ نہیں تو کیا ہے؟ اگر اس معاشرے میں ایک انسان کے اندر یہ مزاج پایا جائے کہ جو اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا حق بھی ادا کرنے پہ تیار نہ ہو، اگر اس معاشرے میں ایسے افراد پیدا ہو جائیں کہ جو اپنے عزیز کا، اپنے اقارب کا اتنا دیکھیں، توجہ کیے، ایک وقت یہ ہے کہ اپنا حق لینا، ایک وقت یہ ہے کہ نہیں اس کے حق کے اوپر تجاوز کرنا، اور وہ کہہ بھی رہا ہو تو سنا نہ جائے. تو اس سے بڑا عالمیہ نہیں ہو سکتا. ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ پایا جا رہا ہے. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں للہ ایسے کردار رکھنے کے بعد اپنا انداز ایسا نہ بناؤ کہ زمانہ کہے نام تو لیتے ہو فلاں کا، اگر تمہارا دشمنوں کے ساتھ کیوں ہے؟ ایک صلوات پر محمد. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم کو ایسے افراد دیے گئے ہیں، ایسے کردار دیے گئے ہیں کہ ہم اس کردار کے اوپر اپنے کو رکھیں. ہمارے اندر جذبہ ترحم ہونا چاہیے، ہمارے اندر جذبہ معافی ہونا چاہیے. اس لیے کہ انتقام لے لینا بے شک حیات کا سبب ہے، لیکن معاف کر دینا اس سے کہیں بہتر ہے. یہی تو قرآن مجید نے کہا، یہی تو قرآن مجید نے کہا، یہی اہل بیت نے کہا، سب نے یہ سمجھایا. تو یہ ایک مرحلہ ہے کہ جو بی بی کردار کو سنوارنے کے لیے ہم تک یہ جملے پہنچا رہی ہیں. تمہاری اس دنیا میں سے ہمیں 3 باتیں پسند ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ تلاوت کتاب خدا، دوسری زیارت وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کے چہرے کی زیارت. ٹھیک ہے بی بی، آپ کو میسر ہے، آپ رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کر لیں. ہم کیا کریں؟ ہمیں تو رسول خدا میسر نہیں ہے، ہمیں تو رسول خدا میسر نہیں ہے. ہم کیا کریں؟ ہم اس شرف میں کیسے آئیں؟ کہا کیا تم نے میرے بابا سے یہ جملہ نہیں سنا کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، یہاں تک بھی ہم چلے. جالیے اب جب امام پردہ غیب میں چلے گئے تو اب ہم کیا کریں؟ تو جو کہ یہ بڑا مسئلہ آ گیا. اب جب امام پردہ غیب میں چلے گئے تو ہم کیا کریں؟ اب یہ چہرہ کہاں ڈھونڈیں؟ اب یہ چہرہ کہاں ڈھونڈیں؟ اب یہ زیارت کیسے کریں؟ بس اس مقام کے اوپر ایک جملے سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جس طریقے سے کہا تھا علی کے چہرے کا دیکھنا عبادت ہے، اسی نبی نے کہا عالم کے چہرے کا دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی وجہ العالم عبادت، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. عالم کا مطلب یہ نہیں سمجھ لے گا کہ لباس پہن کے جو آ جائے وہ عالم ہو گیا، نہیں. مولا حسین نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا اللہ کے امین علماء بہت ہیں جو نہ اس کے حلال کو ضائع ہونے دے، نہ حرام کو پائمال ہونے دے. لہذا
دیکھو کہ کون ہے کہ جو تمہارے پاس اس کردار کے ساتھ پیش آ رہا ہے کہ جو نہ الہی حرمت پہ نہ الہی حلیت پہ کوئی آنچ آنے نہیں دیتا، اسے عالم سمجھو، اور اسے عالم سمجھو تو پھر اس کی عبادت زیارت کرنا ہے عبادت ہے۔ تو آپ توجہ کیے، ہمیں اللہ نے محروم نہیں کیا، آل محمد نے محروم نہیں کیا۔ کہا یاد رکھو یہ دوسری چیز پسند ہے مجھے کہ زیارت وجہ رسول اللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا اچھا اور کچھ آگے آپ کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ رسول کے چہرے کی زیارت عبادت ہے، بے شک ہم چاہتے ہیں اسے سمجھنا۔ کہا میرا بابا اعلان کر کے جا رہا ہے۔ کیا اعلان کیا بابا نے؟ بابا نے اعلان کیا العلماء امناء الرسل، علماء رسالتوں کے امین ہوتے ہیں، علماء رسالتوں کے امین ہوتے ہیں۔ ما لم یأتوا علی ابواب السلاطین، جب تک ان کے اندر یہ بات نہ پیدا ہو جائے کہ وہ سلاطین کے در پہ سلامی کرنے جانے لگیں۔ نہیں توجہ کیے، ایک جملے میں آپ کے خدمت میں پیغمبر نے بات پہنچائی ہے۔ کیا کہا؟ ما لم یأتوا علی ابواب السلاطین، یعنی یہ دیکھو کہ آیا دنیا کی طرف لپک رہا ہے کہ دنیا سے منہ موڑے ہوئے ہے۔ اگر دنیا دار نہیں ہے تو عالم ہے، اور اگر عالم ہے امین رسول ہے تو پھر اس کے چہرے کا دیکھنا عبادت ہے، اس کی زیارت عبادت ہے۔ ایسے چہرے جس کو میسر ہو جائے پھر اس قوم میں کہاں سے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے؟ سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ علماء کی قدر ہم نے نہیں پہچانی ہے۔ ایک سلام پر محمد وقت چاہتی ہے لیکن وقت نہیں ہے تو کیا کروں؟ عزیزان محترم غور کیے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ تفصیل اس کے اندر چاہیے تاکہ انسان اس منزل تک پہنچے، اور بہت سی باتیں اس سے علم عرض کی جا سکتی ہیں، لیکن مجھے کیونکہ وقت کے اندر ختم کرنا ہے گفتگو تو اس لیے اب آگے بڑھ رہا ہوں۔ کہا اور تیسری بات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق مجھے پسند ہے، بچانا مجھے پسند نہیں ہے۔ راہ خدا میں انفاق، انفاق کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں شریعت نے وجوب کے سلسلے سے ہٹ کر گفتگو کی، کہا فقط واجبات کی طرف تمہیں راغب نہیں کریں گے ہم، واجبات تو تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہیں انجام دینا ہے، نہ دو گے گرفتار ہوگے، نہ دو گے پکڑے جاؤ گے۔ یہ خمس ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جن کو اگر نہیں ادا کرو گے تو گرفتار کیے جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے۔ لیکن ہم نے جس انفاق کی بات کی ہے، ہم اس انفاق کی بات کر رہے ہیں جو تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے، تمہارا فرض نہیں ہے، تمہارے اوپر واجب نہیں ہے، مگر کرو گے تو درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو جب یہ کرو گے تو بڑھتا چلا جائے گا۔ ينفقون اموالهم في السراء والضراء، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، حالت خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، حالت غم میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں توجہ کیے، یہ انفاق انسان کے درجے کو بڑھاتا ہے۔ جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں حالت خوشی میں بھی حالت غم میں بھی، اس آیت کے اوپر عمل پیرا رہنے والا اگر ڈھونڈا جائے تو کسی ملت اور کسی طبقے میں ملے نہ ملے مگر مرتبہ اہل بیت پہ ضرور ملے گا، جو محفل بھی برپا کرتے ہیں، مجلس بھی برپا کرتے ہیں۔ ایک صلوات اور محمد، یہ انفاق کرتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں۔ راہ خدا میں کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اب توجہ کیے، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون اموالهم في السراء والضراء، خوشی اور غم کے موقع کے اوپر یہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ لوگ اس دائرے میں نہیں آ سکتے جو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ میرا نام ہو، میری شہرت ہو، ایسا تبرک بانٹوں گا کہ لوگ مدتوں یاد کریں گے۔ تو جو کہ آپ نے یہ سوچ کے مدتوں یاد کریں گے، اس لیے آپ بانٹ رہے ہیں کہ لوگ مدتوں یاد کریں۔
اس لیے نہیں بانٹ رہے ہیں کہ عاشقان مولا آ رہے ہیں ان کا روح خوش کر دیا جائے، اس لیے نہیں بانٹ رہے ہیں کہ مولا کی رضا کو حاصل کر لیا جائے، اس لیے نہیں تقسیم کریں۔ توجہ کریں، جشن برپا کریں، ایسا جشن کریں گے کہ کسی نے نہ کیا ہوگا، ایسا ذاکر بلائیں گے، ایسے خطیب بلائیں گے، ایسے فلا کریں گے۔ یاد رکھنا اسلام کا شروع سے بنیاد رسول یہ رہا ہے، اسلام کی بنیاد یہ رہی ہے کہ اس نے کبھی کثرت نہیں دیکھا، خلوص کو دیکھا ہے۔ اسلام نے کبھی کثرت نہیں دیکھا، اسلام نے کبھی تعداد نہیں دیکھا، اسلام نے خلوص دیکھا ہے۔ جبھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب پیغمبر کی خدمت میں لانے والے مال لے کے آ رہے تھے اور انبار لگا دیے تھے، اتنے انبار کہ پیغمبر چھپ گئے تھے اس انبار کے پیچھے، تو نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی نے یہ جملہ کہا کہ اس میں مجھے وہ دانہ خرما پسند ہے جو ایک ضعیفہ نے لا کے رکھ دیا ہے، خاموشی کے ساتھ لا کے رکھ دیا ہے، صرف اس لیے کہ نبی تک یہ ہمارا ہدیہ پہنچ جائے، نبی تک یہ ہماری نعمت پہنچ جائے۔ توجہ کریں آپ، تو اگر انسان اخلاص کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے، خلوص کے ساتھ عمل کرتا ہے، تو پھر یہ مرحلہ ہے قبولیت کا، یہ ہے راہ خدا میں، یہ ہے راہ خدا میں، چاہے مجلس ہو چاہے محفل ہو، دونوں مرحلے میں یاد رکھیے گا، نام و نمود و شہرت کے لیے نہ کام کیجئے گا، جب بھی کام کیجئے اس لیے کیجئے کہ اب اس میں خلوص پیدا ہو جائے کہ مومنین کا پیٹ بھرنا، مومنین کو شکم سیر کرنا ثواب کا باعث ہے، جتنا اچھا کھلا دیں گے راہ خدا میں اتنا اچھا انفاق ہوگا۔ تو جو کہہ رہے ہیں اگر یہ تصور پیدا ہو جائے، اگر یہ تصور پیدا ہو جائے کہ راہ خدا میں جتنا اچھا انفاق کریں گے اتنا ہی اچھا پروردگار کی طرف قابل قبول ہوگا اور اتنی اس کی رضا اور مرضی حاصل ہوگی۔ تو یہی تو بی بی نے ہم کو سمجھایا کہ ہم تمہاری دنیا سے 3 باتیں پسند کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، قید لگا دی، تنہا انفاق نہیں کہا بلکہ وہ انفاق کہ جو راہ خدا میں ہو، وہ انفاق جو اللہ کی راہ میں ہو۔ اب یہ انفاق بہت وقت آتا ہے، پھر میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہر لفظ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کے بارے میں تفصیل پیش کی جائے، لیکن میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، 2-4 جملے میں بات عرض کرنی ہے۔ انفاق کے بارے میں جب آ جاتا ہے انسان تو سوچتا ہے کیا انفاق کرے، ہمارے پاس مال تو ہے نہیں، ہمارے پاس زر ہے نہیں، ہمارے پاس دولت ہے نہیں، ہم کیا انفاق کریں؟ توجہ کیے، کیا انفاق کریں؟ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ قدرت نے کہا ہم نے تم سے اسی دن کے لیے کہا ہم نے جو کچھ تمہیں رزق دیا ہے اس میں انفاق کر لو، مما رزقناکم ينفقون، جو بھی ہم نے تم کو رزق دیا ہے تم اس میں انفاق کرو۔ کیا مطلب؟ جو کچھ رزق دیا ہے، جو کچھ رزق دیا ہے، یہ رزق کیا ہے؟ رزق ہم سمجھتے ہیں دانے اور پانی کے نام ہے۔ اگر رزق دانے پانی کے نام ہے، توجہ، اگر رزق دانے پانی کے نام ہے تو مجھے بتاؤ، قرآن مجید کہہ رہا ہے جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہے، اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں کہ شہید کے پاس دانا جا رہا ہے، کہ شہید کے پاس پانی جا رہا ہے، نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق کچھ اور ہے۔ قدرت نے آواز دی، اسی لیے تو ہم نے کہا ہے رزق ہر اس چیز کا ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کر دیا، علم عطا کیا رزق ہے، اخلاق عطا کیا رزق ہے، اور عطا کیا رزق ہے، جو کچھ عطا کیا ہے وہ رزق ہے۔ انفاق کرتے چلے گا اور خدا نے ایک سلام اپنی اولاد کو لگا دو، اپنے مال کو لگا دو، اور اپنے اخلاق کو لگا دو۔ اپنے اخلاق کو لگا دو، اپنے کردار کو لگا دو، اپنے طور طریقے کو لگا دو، یہ سب راہ خدا میں لگاؤ۔ جو علم دیا ہے اس علم کو بانٹو راہ خدا میں، یہ راہ خدا میں بانٹو، اس لیے نہ بانٹو کہ دولت کمانا ہے، راہ خدا میں بانٹو، راہ خدا میں۔ اب یہ طے ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ کرو اور پھر خدا تمہیں نہ دے، توجہ کیے، تم راہ خدا میں لگاؤ اور خدا تمہیں نہ دے، یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ خدا کسی
کسی کا قرض کبھی رکھتا نہیں ہے. صلوات بر محمد. بندہ تھوڑی عطا کرتا ہے، انسان نہیں عطا کرتا ہے، عطا تو پروردگار کرتا ہے، رزق پروردگار دیتا ہے، انتظام خدا کرتا ہے. آپ خدا پہ توکل کریں، آپ خدا کے لیے کام کریں، خدا آپ کی مدد کرے گا. عزیزان محترم، یہ وہ تعلیم ہے کہ جو شہزادی نے عطا کی ہے. ان تعلیم کو ہمیں سمجھنا ہے. اگر ہم نے سمجھ لیا تو ہم نے حق کے عزائے فاطمیہ کو ادا کر لیا. اور اگر ہم نے نہیں سمجھا تو پھر یہ جھوٹی اور مکاری ہوئی کہ ہم آئے اور بیٹھے، بی بی آپ پر ظلم ہو گیا، بی بی آپ پر یہ ہو گیا. ارے بی بی سے اگر محبت ہے تو بی بی کی باتوں کو سمجھو نا کہ بی بی نے کیا کیا. ہم اپنے خود غرض بندے بن کر رہ گئے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ گرامی کو دیکھا کہ ساری رات مصلاح عبادت پر اپنے پڑوس والوں کے لیے دعا کر رہی ہیں، اپنے پڑوس والوں کے لیے مانگ رہی ہیں. میں نے کہا مادر گرامی، ساری رات آپ مصلاح عبادت پر بیٹھ کر مانگتی ہیں، پڑوسیوں کے لیے مانگتی ہیں، کبھی اپنے گھر کے لیے نہیں مانگتی، اپنے لیے نہیں مانگتی. آواز دی الجار سمت دار. میرے لال، پہلا کام ہے پڑوس کا حق، پھر اپنے گھر کا حق. اب آپ ذرا توجہ کیے، کتنا عظیم معاملہ ہے. شہزادی کے کردار کو آپ دیکھیے، وہ کہتے ہیں پہلے پڑوس، اس کے بعد گھر. یعنی عجیب مرحلہ ہے نا. ہمارے یہاں مزاج کیا ہے؟ پہلے گھر پھر پڑوس، پہلے اپنے لیے. اور میں اس جگہ پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم یہ جو نئے عطا کیا بی بی نے، اس کا بھی ایک سبب ہے. اور سبب کیا ہے؟ کہا کہ سنو، جب بھی پروردگار سے کچھ مانگنا ہے تو اپنی زبان سے نہیں، اپنے غیر کی زبان سے مانگنا. پتہ نہیں آپ کہاں تک پہنچے. دیکھو جب اللہ سے مانگنا کچھ تو اپنے غیر کی زبان سے مانگنا، اپنی زبان سے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنی زبان سے گناہ کیا ہے، دوسرے کی زبان سے گناہ نہیں کیا ہے. تمہاری اپنی زبان خطا ہے. تو اگر دعاؤں کو باب اجابت تک پہنچنے میں گناہ حاجب بھی ہوتے ہیں تو تمہارا گناہ حاجب ہوں گے نا. مگر جب پڑوس کے لیے مانگ رہے ہو، پڑوس کے سلسلے سے دعا کر رہے ہو، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ یہ رک جائے. اور وہ خدا کہ جو دوسروں کے لیے مانگنے پہ تمہیں عطا کر دے گا، کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا اپنی فیاضی میں تمہیں نہ عطا کرے. تم مانگنے کا سلیقہ پیدا کرو. ہمیشہ اپنی ذات کے لیے نہ مانگو، بلکہ دوسرے کے وسیلے سے اپنے لیے طلب کرو. تو یاد رکھنا، وہ خدا دوسرے کو بھی دے گا، تمہیں بھی عطا کرے گا. ایک سوال پر کتنی عظیم ہے وہ شخصیت. فرمایا نبی نے کہ اگر تمام حسن کو ایک پیکر عطا کر دیا جائے تو فاطمہ، کتنی اچھائیاں ہیں، کتنی بھلائیاں ہیں. مجسمہ حسنات، مجسمہ خیر، ایسی ہستی. آپ سوچیں کس کو ممکن ہے کہ اس سے کوئی ذرہ برابر ایذا، تکلیف، شر پہنچ جائے؟ ممکن ہے؟ ممکن نہیں. شہزادی سے کسی کو ایذا پہنچ جائے؟ ممکن نہیں ہے. مگر جو سب کے لیے مجسمہ خیر تھی، اللہ اکبر، اسے کتنا ستایا گیا. جو سب کے لیے مجسمہ خیر تھی، مجسمہ حسن تھی، مجسمہ نیکیاں تھی، اس کو کتنا ستایا گیا. تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ جس فاطمہ کو اللہ نے اتنا نوازا تھا، ساری اچھائیوں سے نوازا تھا، اسی فاطمہ کو 18 برس کے سن میں عصا لے کے چلنا پڑا. آپ غور کریں، اندازہ لگائیں کتنی تکلیف بیوی کو دی گئی ہے کہ 18 برس کے سن میں. یہ 18 برس کا دن تو سن تو وہ ہوتا ہے جو ہمارے گھروں میں عام طور پر
جوان لڑکیوں کو شادی کی طرف لوگ رغبت پیدا کرتے ہیں اور سوچتے ہیں ایسے عالم میں اگر کوئی بیوی عصا کا سہارا لے کے چل رہی ہے تو آپ بتائیے کتنا ستایا گیا ہوگا اسے، کس طریقے سے اذیت دی ہوگی۔ اور اگر اب بھی نہ سمجھے ہو تو فقط ایک جملہ میں علامہ احمد حسن صاحب اللہ تعالیٰ صلاح کا عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ خود محسوس کر لیں کہ کیا عجیب جملہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں علی 3 موقع کے اوپر چیخ مار کر روئے ہیں۔ پہلا موقع جب سلمان آئے اور آ کر کہا کہ فاطمہ دنیا میں نہیں رہ گئی تو مسجد میں چیخ مارا اور علی رونے لگے۔ اور دوسرا موقع وہ تھا کہ جب علی آئے ہیں اور آنے کے بعد علی نے بی بی کا مکنا اتارا اور سر کے بالوں پہ نظر گئی اور سفید بال دیکھے تو میرا مولا چیخ مار کر رونے لگا، آئے فاطمہ۔ اللہ اکبر، کتنی اذیت ہوئی، کتنی اذیت ہوئی، آپ توجہ کیے، سفید ہو گئے سارے سر کے بال اس عمر میں، کیا اذیت ہوئی ہے، کتنی تکلیف دی گئی ہے۔ تیسرا جملہ آپ نے فرمایا، تیسرا موقع وہ ہے کہ جب جناب سلمان ناقل ہو رہے ہیں کہ جب علی غسل دے رہے تھے اور آپ کی نظر فاطمہ کے شکستہ پہلو پہ پڑی اور بازو پہ پڑے ہوئے نیل پہ پڑی تو کہنے لگے واہ غربتا، فاطمہ نے کبھی مجھ سے اپنی تکلیف کبھی اظہار نہیں کیا، مصیبتوں کو جھیلتی رہ گئی اور مجھے بھی نہیں بتایا کتنی تکلیف ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے آپ شہزادی کتنی مصیبت میں اس دنیا سے گئی ہے۔ ہاں خدا کسی کا میں نہ لائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ خدا کے قسم اہل بیت وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی مصیبتیں اپنی زبان سے پڑھی ہیں، اپنا نوحہ خود پڑھا ہے۔ جناب پیغمبر نے جب نوحہ پڑھا تو کہا ما اوذیٰ نبی قط کما اوذیت، کوئی نبی اتنا نہیں ستایا گیا جتنا میں ستایا گیا۔ یہ نوحہ پڑھا کس نے؟ جناب پیغمبر نے، اور علی نے اپنا مصائب کیا پڑھا؟ علی نے اپنا مصائب یہ پڑھا فاطمہ اب جب زمانہ آ گیا ہے، اب تو یہ عالم آ گیا ہے، علی سلام کرتا ہے، لوگ علی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں۔ ارے یہ مصیبت علی نے پڑھی اور پھر اس کے بعد بی بی نے جب مصیبت پڑھی تو کہا سبت علیہ مصائب، ارے میرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ جزاکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ انشاءاللہ مصائب آپ مسلسل سن رہے ہیں، سنتے رہیں گے، گریہ کریں گے، لیکن تو ایک جملہ آیا ہوں ابھی عرض کرنے کے لیے تو آپ کے خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم فاطمہ کے مصائب اس کائنات میں آپ کی حیات میں جتنے تھے وہ اپنی جگہ پر حیات میں مصائب جو جھیلے ہیں، ارے دربار میں گھنٹوں کھڑی کر دی گئی، یہ ایک مصیبت تھی۔ جناب فاطمہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ انصار و مہاجر کے گھر جا جا کے کہتی تھی میرے علی کا حق یاد کرو، میرے علی کا حق یاد کرو، یہ جملہ کہتی تھی، تڑپتی تھی، واپس آتی تھی گھر میں۔ عزیزان محترم روزانہ کا یہ انداز تھا اور 21 عالم میں چلتی تھی، پسلیوں کے اوپر ایک ہاتھ میں آسا، حسنین دیکھتے تھے تڑپ جاتے تھے، ہائے میری مادر گرامی کے ساتھ حال چل رہی ہے، مگر ولایت کی پاسبان بن کے بی بی چلتی جا رہی تھی۔ اللہ اللہ، ایک دن وہ آیا کہ جب فاطمہ اس دنیا سے رخصت بھی ہوگی، ابھی جو آپ نے غور کیا کہ فاطمہ سارے مسائل چھلتی ہوئی اس دنیا سے چلی گئی، کیا فاطمہ کی مصیبت ختم ہو گئی؟ نہیں، فاطمہ کی مصیبت ابھی اور آگے تھی۔ ارے جب کربلا میں فاطمہ کا لال تہہ کیا گیا تو فاطمہ کا گھر کربلا میں آواز تھی واہ غربتا، واہ مصیبتا، ہائے میرا لال مارا جا رہا ہے، ہائے میرا لال ذبح کیا جا رہا ہے۔ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ہر مقام میں فاطمہ اذیتیں جھیلتی رہی، آج بھی فاطمہ مصیبتیں سنتی ہے کس انداز سے؟ ارے ذاکر بیان کرتا ہے فاطمہ مجلس میں بیٹھ کے اپنے لال کا معذر کرتی ہے، ہائے میرا لال کتنا مظلوم لال تھا، کتنا معذور۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق الزہرا وابیہ وبعلہ وبنیہ وصل المستودع فیہا، پروردگار تجھے واسطہ محمد علی محمد کا اس قلیل عمل کو قبولیت کا شرف عطا فرما
جو مقروض ہو سب قرض سے سبکدوش فرما، جو بیماروں شفاء عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو والدین کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دینا، ذلت اور رسوائی کا سبب نہ بننے دینا۔ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ ایام عزا جو ہمارے درمیان ہے، جو عاشور سے کم نہیں ہے، پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم واقعاً جو پرسے کا حق ہے وہ ادا کر سکیں اور اپنے امام زمانہ کو راضی و خوشنود کر سکیں۔ پروردگار جو اس طریقے کی مجالس برپا کرتے ہیں ان کو مال میں بھی برکت عطا فرما، صحت و سلامتی میں بھی برکت عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے صدقے میں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آبان و انصار میں شامل فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔